سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، میری بات بن گئی ہے میری بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ جو ہماری تبلیغی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ہماری مساجد کے اندر آتی ہیں اور وہیں پر ان کا قیام ہوتا ہے اور وہیں پر وہ ٹھہرتی ہیں اور وہیں پر وہ رات میں کیا ہے آرام کرتی ہیں۔ تو بہرحال مساجد کے اندر تبلیغی جماعت کا ٹھہرنا اور وہیں پر آرام کرنا یعنی سونا، یہ کیسا ہے؟ اس بات کو سمجھیں کہ جو مساجد ہوتی ہیں یہ خالص ذکر اللہ کے لیے ہوتی ہے، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال جو کیے جاتے ہیں وہ مساجد ان کے لیے ہوتی ہے کہ ان میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور مساجد اللہ کے گھر ہیں، اس لیے کہ مقدس اور پاکیزہ جگہ ہیں، پاکیزہ جگہ ہیں، ان کا تقدس کرنا، ان کا احترام کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسجد کے آداب بہت زیادہ سخت ہیں۔ مساجد ہمارے گھروں کی طرح عام نہیں ہے کہ ہم گھروں پر شور مچائیں، کچھ کریں، ہنسی کریں، مذاق کریں، ایسے نہیں ہے۔ اس لیے جو مساجد ہیں ان میں تبلیغی جماعتوں کا ٹھہرنا اور تبلیغی جماعتوں کا رات میں آرام کرنا، اس کی تو علماء نے اجازت دی ہے اور گنجائش ہے، کیونکہ مسافر اور معتکف کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس لیے کیا ہے، یہ تبلیغی جو جماعت ہے ہماری، یہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے، اور عام طور سے پردیس کی یا کہیں اور کی جماعتیں ہوتی ہیں، مسافر بھی ہوتی ہیں، اس لیے کیا ان کے ٹھہرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اعتکاف کی نیت یہ کر لیں تبلیغی جو ہماری جماعتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، تو ان کے لیے اجازت دی ہے ٹھہرنے کی، لیکن آپ کو جو اجازت ملی ہے وہاں سونے کی، ٹھہرنے کی، یہ عام نہیں ہے کہ یہ آپ کا گھر بن گیا یا آپ نے کیا ہے اس کو اڈا بنا دیا، ایسا نہیں ہے، آپ نے اس کو دکان بنا دیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ رہے گی اللہ کا گھر ہی رہے گا اور اللہ کی مسجد رہے گی، یا مسجد ہی رہے گی، اللہ کی عبادت کی جگہ ہی رہے گی۔ آپ کو جو اجازت ہے وہ مجبوری میں دی گئی ہے، اس لیے آپ کو کیا ہے مساجد کا احترام کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ رات میں جب آپ وہاں سوتے ہیں، سونے کی آپ کو جو اجازت ملی ہے، بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ کو۔ رات میں مسجد میں شور و شغب نہیں مچانا ہے جس طرح گھر پر کرتے تھے، ہنسی مذاق نہیں کرنا ہے۔ مسجد کے اندر محض اللہ کی عبادت کرنی ہے، دنیاوی بات بھی مسجد میں نہیں کرنی ہے، اور جو دوسرے جو گناہ کے کام ہیں وہ تو قطعاً بالکل نہیں کرنے ہیں۔ مسجد کے اندر ایک اور غلطی عام طور سے کرتے ہیں کہ موبائل رکھتے ہیں اور موبائل کو مسجد کے اندر استعمال کرتے ہیں، قطعاً ایسا نہیں کرنا ہے۔ مسجد کے اندر آپ کو سونے کی جو اجازت دی گئی ہے تو آپ کو ان باتوں کو لحاظ رکھنا ہے مسجد میں رہتے ہوئے، ورنہ آپ کا جانا، آپ کا مسجد میں رہ کر ثواب حاصل کرنا یہ فضول اور بیکار ہوگا، آپ گنہگار ہوں گے۔ اور مسجد میں جب آپ سوئیں تو آپ خود اپنا بستر بچھائیں، موٹا کپڑا بچھا کر سوئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا نہانے کی ضرورت پیش آ جائے اور آپ کی وجہ سے کیا مسجد کا فرش، مسجد کی زمین، مسجد کی چٹائی کیا خراب ہو جائے۔ اس لیے اس بات کا لحاظ رکھیں، اور جب کہ ایسا کام ہو جائے، ایسا فعل ہو جائے تو ایسے انداز سے نکلیں کہ جو مسجد خراب نہ ہو۔ مسجد کی ادب اور احترام بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسجد کی جو اشیاء ہیں ان کا استعمال کرنا یہ بھی کیا ہے ایک حد میں ہو، ایسے نہیں ہے آپ نے پنکھا چلا لیا، کولر چلا لیا، فریج چلا لیا اور وہ چلتا ہی رہے، آپ اس کو نہ دیکھیں، بس آپ نے چلا لیا، آپ 2 دن مسجد میں رہ وہ چل رہے ہیں، ایسے نہیں ہے، آپ گنہگار ہوں گے، آپ کو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ اس لیے ان باتوں کو یاد رکھیں، ان باتوں کا لحاظ رکھیں، مسجد کا ادب احترام کریں۔ مسجد میں آپ کو سونے کی گنجائش جو دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹ دے دی گئی، آپ نہ شور و شغب کریں گے، نہ ہنسی مذاق کریں گے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور تبلیغی جماعت کے ساتھیوں، اس بات کو یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا، آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا، اس میری بات سے کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔